اللہ بولیا کلیم اللہ قرار پائے درجہ ود گیا شکریہ تہاڈی مہربانی درجہ ود گیا کدا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ بولیا ہوئے تے بندے دے وچ کانفیڈنس تے آئی جاندا نا میں تکبر نہیں کہہ رہا یار میں تکبر نہیں کہہ رہا کانفیڈنس کہہ رہا اعتماد آ جاندہ نا دوسرے دی بنسبت اعتماد حاصل ہو جاندہ ہے وہ جدو پورے با اعتماد ہو گیا نا حضرت موسیٰ تے سوچن لگے کہ نبیاں چوں میں ہوں جدن اللہ بولے ہے اللہ پاک نے فرمایا ذرا پھرو ٹرو تو اڈنو ایک بندہ ملانا ہے وہ جڑا بندہ ملایا نے نا انہوں نے لوگ خزر آندن مولا جی مولا تو انہوں جزا دے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جڑا اللہ بندہ ملایا ہے انہوں خزر آندے نے جی انہوں کچھ خزر بھی آندے نے کچھ خزر آندے نے چونکہ میں نو دا پورا پتہ نہیں میں بحث کر نہیں سکتا اگر تسی آکو بحث کر میں بحث جو گا نہیں کوئی آندہ وہ نبی ہے کوئی آندہ وہ رسول ہے کوئی آندہ وہ ولی ہے میں ککھ بھی نہیں کہہ سکتا جی بڑا کو مولوی صدو گے انہوں پوچھ رہا ہو کی ہے منو یہ نہیں پتہ ہے جو قرآن چو میں پڑھے اللہ فرماندہ فوجد عبدن من عبادنا بس وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا سبحان اللہ جنہ کو قرآن چ ہے انہوں کو میں بیان کر دینا کہ بلا میں ود گل کر کے نہ پھسنا چاہنا نہ تو انہوں پھسانا چاہنا اللہ فرماندہ عبدن من عبادنا وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا جدی میں گل کر رہا موسیٰ وہ درجے والا بندہ ہے اللہ او دے نال بولے ہے ہن تو سب میرٹ وندیا جانا ہے اللہ انہوں ملا دیتا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما اللہ فرماندہ اس بندے کو ہم نے اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا ٹھیک ہو گیا وہ دیتے منہ تے سبز چادر سی جی نہ او دا خضر بھی کہ نہیں نہ او دا خضر نہ ہے وہ سبز چادر دی وجہ تو انہوں خضر اندر گنبد خضرہ سبز ہے نا جی وہ سبزے دی وجہ تو انہوں خضر اندر ہے وہ دے نام دا بھی کسی نے پتا نہیں بس اللہ دیا بندیاں چو ایک بندے وہ لیٹیا سی گھاستے گرین لان تے لیٹیا دو دریا پہ ملتے سن اتھے حضرت موسیٰ انہوں دیکھے لمبے پہن انہیں منہ تو آج کپڑا اٹھایا اس بندے نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے درجے والے نبی نے اللہ انہوں نے بولے ہے کہ اے قرآن ہے اللہ فرماتا قال لہو موسیٰ حال اتبیوکا اگر تم اجازت دو تو میں آپ کی پیروی کر سکتا کیا بات ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا اتباع کر لوں میں شاگرد بنا لو گے میں نو کیوں میں شاگرد پڑھ دینا کہنے لگے اللہ ان تعلمنی مما علمت رشدا جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے مجھے سکھا دو جو علم تمہیں اللہ نے دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دو شاگردی ہو ہے نا شاگردی ہو ہے نا وردی بیکھو نبوت رسالت کلیم اللہ علیہ السلام صاحب کلمہ صاحب شریعت تے شاگرد پہ بنتا ہے پتہ نہیں ہو کون سی کیا بات ہے آباد رہے پہ درجہ ذرا بیکھ لینا بہت شکریہ کہ درجہ ذرا بیکھنا درجہ کس درجے دا بندہ شاگرد ہونے واسطے تیار ہے اور میں نو نہیں پتا جی وہ کون سی قرآن نے نہیں دسیا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا انہوں نے کہا میں نو شاگرد بنا لو گے میں نو وہ سکھا دے وہ جڑا علم تو انہوں اللہ عطا کیتا ہے ایچھا ذرا رک کے میں نتیجہ دین لگا توڑی توجہ دی وجہ تو یہ اللہ جو روز ادھنال آپ گلہ کرتا ہے یہ انہوں اندھے تم او سکھا جڑا تینوں اللہ سکھایا اللہ نو جا کے کہہ دینا میں نے او سکھا جڑا انہوں سکھایا بھائی کیا بات ہے اتنی باریکی نہ سماعت فرما جائے اتنی لطافت دوبارہ عرض کر رہا تاکہ بچے بھی میرے نال شامل ہو جائیں میں عرض کر رہا ہوں کلیم اللہ ہے کہ نہیں اور یار اللہ انہوں نے بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے تو اڈے میرے شاہ رکھ دے بھی اللہ نیڑے ہے نبی دے بھی تے نیڑے سی ساڑھے نیڑے ہے ساڑھے نہ بولتا نہیں وہ دے نیڑے بھی سی بولتا سی انہوں پہ آندھنے کہ تو میں نو شاگرد بنا میں نو او علم سکھا جڑا تینوں اللہ سکھایا یہ گل حضرت موسیٰ نو آسان نہیں سی کہ شاہ رکھ دے نیڑے اللہ ہے اللہ نو آندھے آ میں تے آ تو تے منو او سکھا جڑا انہوں سکھا میرے لوگ دیکھو جا میں نو او سکھا جڑا انہوں یہ دے چک راز ہے یہ دے نتیجہ ہے نتیجہ تو بغیر خطابت بھی نہیں ہوندی تقریر بھی نہیں ہوندی کہانی تو نہیں نا میں سنانا آیا میں نتیجہ دینا آیا حضرت موسیٰ کہہ سکتے سن اللہ نو کہ مجھے وہ سکھا دے جو تو نے اسے سکھایا انہوں پہنے تو مجھے وہ سکھا دے جو تجھے اللہ نے سکھایا ہے یہ دا مطلب قرآن چو سانو مت مل گئی کہ اللہ لہنگلیاں نہیں ماری دیاں اللہ جدر کلے ہو تو لئی دے آباد رہو جناب سدھال صدقہ جامعہ سدھا اللہ نو ہاتھ نہیں پائی دا اللہ جس بوئے تے پیجے اتھے جانا پائے گا نبی فرمایا سیانا مدینہ تو علم والی الباب
جس میرے کو علم حاصل کرنا ہے ولی تے کول آ جائے، اس دروازے تے آ جائے، میں انہوں فیض یاب کر دے۔ فرماندے نے مینوں وہ سکھا دے۔ شکریہ۔ وہ چادر تے تھلے سی، انہیں منہ اے آنج چادر کی تھی، حضرت موسیٰ ویکھ کے فرماندے نے مینوں شاگرد بنا لو گے؟ میں ملتان وچ پنجابی بولن لگا، چونکہ ساڈی پنجاب جتھوں تک مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ نے اتھوں تک تے پنجابی جائز ہے نا، پنجاب چی ہے نا ملتان۔ ہاں خیر ہوئے تواڈی، پھر میں پنجابی بولاں گا، سرائکی مینوں آؤندی کوئی نہیں، جتھے لوڑ پئی اردو بولاں گا، باقی میں پنجابی بولاں گا۔ پنجابی ترجمہ کرن لگا بڑے عالم کو کرا لیا جے، غلط نہیں ہوئے گا۔ میں زبان ایک پنجابی اپنی چاشنی ہوتی ہے ہر زبان دی، وہ چاشنی میں اپنی لین لگا، پتہ نہیں اتھے بھی سمجھ چاہ جائے گی۔ فرماندے نے کالا لہو موسیٰ، تو موسیٰ نے اس کے کہا حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمتا رشدہ، تو مجھے وہ سکھا دے گا، میں نے شاگرد بنا لو۔ کالا انکا لن تستطیع معی صبرا، او سکا تسی انہیں جوگے نہیں۔ کیا بات، مولا جی تانوں جزائے خیر دے، ہو سکا تسی قال انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے، یعنی تسی انہیں جوگے نہیں۔ کیوں؟ نال فرماندے نے وَقَيْفَ تُصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، بھلا آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جس علم کا آپ احاطہ ہی نہیں کر سکتے؟ ہوئے ہوئے، تو کیا بات ہے، گل ذرا مشکل ہے، قرآن دی نہ ہوندی تو میں اس قابل نہیں سا، بہت سخت گل ہے جی۔ یہ ترجمہ پڑھ دینا شاہ رفیع الدین دا، تو فرماتے ہیں انہوں نے کہا تحقیق تو ہرگز میرے ساتھ رہ کے صبر نہ کر سکے گا، اور تو صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جس کو تیری سمجھ گھیر ہی نہیں سکتی۔ بڑی اوکھی گل ہے، تیری سمجھ چ گل آ ہی نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں صبر کراں گا۔ اگلی گل ہے میں اگے لنگنا ہے، ایتھے رک نہیں جانا۔ فرماتے ہیں ولا آسی لک امرا، میں تیری کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں۔ کی سنیا تو ولا آسی لک امرا، میں تیرے کسی امر کی نافرمانی، میں تیرے کسی امر کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور جس کا امر امت پہ واجب تھا وہ کون صاحب امر تھا؟ کیا بات ہے یار، جدہ اپنا امر امت پہ واجب ہے وہ بیان، کوئی تو صاحب امر ہے سی، کوئی تو صاحب امر تھا۔ موسیٰ کہہ رہا تھا امت پہ میرا امر واجب ہے، تیرا امر مجھ پہ واجب ہے، اور میں تیرے کسی امر کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جتھے انہیں روکیا سی اتھے موسیٰ بولے نے، یاد کرو یار، اور جتھے بچہ ماریا نے اتھے بھی بولے نے، جتھے کشتی نو سوراخ کیتا اتھے بھی بولے نے، جتھے ایک پنڈ دی دیوار بنائی اتھے بھی بولے نے۔ آخر تے حضرت انہاں فرمایا تیرے میرے درمیان جدائی ہے، تو رکدا ہی نہیں، تو رہندا ہی نہیں، میں تینوں آکھیا سی نا کہ تو انہیں جوگا نہیں۔ فرماندے نے مک گئی گل، پر ایک مہربانی کر چھڑ، دس ہی چھڑ کہ وہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، بس ایتھے نتیجہ دینے لگا۔ پوچھے حضرت موسیٰ نے کہ تو نے بچہ کیوں مارا، وہ کیا تھا؟ تو نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا، جس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا تھا؟ اور تو نے اتنے مغرور لوگوں کی دیوار کیوں بنائی، وہ کیا تھا؟ یہ مطلب ہے جڑا اللہ نال بول کے درجہ لے گیا ہے، او دیتے بھی ایک موقع آیا ہے کہ اللہ نے انہوں اگوں ایسا متھے لوا دیتا ہے جنہوں او پوچھدا سی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، جس کسے کو نہیں نہ پوچھیا انہوں مصطفیٰ۔ کمال ہے بھائی، بہت اچھا سماعت فرمایا جی۔ میں درجہ بندی پڑھی ہے قرآن چکے بلا، یہ مطلب ہے موسیٰ جیسا کلیم اللہ پر بھی اللہ یہ وقت لے آیا کہ اسے پوچھنا پڑا کہ یہ علم کا مجھے علم نہیں، یہ تو بتا، تو بتا۔ کائنات اللہ تو بعد و بندہ ہی کوئی نہیں جنہوں مصطفیٰ کیا ہوئے تو بتا۔ یہ مطلب ہے جس کے علم میں بندے اضافہ نہ کرے اس مدینہ تو علم کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے عالم دا علم تو زیادہ علم میرے نبی دا، نوح دا علم تو زیادہ علم میرے نبی دا، موسیٰ عیسیٰ دے علم تو زیادہ علم
میرے نبی دا میں کہڑا مناظرہ پہ کرنا مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس جس کا علم ہر نبی سے بلند ہے اس کا نائب کیسا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ مولا تھانو جزا دے بہت شکریہ جی حضرت موسیٰ دی گل ہے تے موسیٰ تے مقادم ہے میرے سامنے اس ویلے سورہ مبارکہ طٰہٰ ہے شکریہ یا علی لو جناب علی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے آکھیا کہ اسی اللہ نو ویکھنا چاہنے یاد آگیا بڑا بڑا ہن قوم نو تکلیف کی سی کیوں ویکھنا چاہندے سے حضرت موسیٰ فرمایا کہ میرے نال گلاں کردا ہے انہاں آکھیا جا تیرے نال کردا او ساڈے نال کیوں نہیں کردا تساں غور نہیں فرما اے قرآن ہے بندے پہلی صف دے بندے سن تانوں پتہ ہے جی مسجد چ پہلی صف ہوندی ہے نا خاص بندیاں دی جڑا بندہ پہلی صف والے کولوں بچ جائے انہوں خیر ہی سمجھ کیونکہ اتنے بڑے سینئر لوگ ہوندے ہیں وہ پہلی صف دے بندے کٹھے کر لے جڑے اللہ کو ضرور ویکھنا چاہندے سن گناہگاراں تے آکھیا سی اینے جوگے انہاں کہ جیسے 70 کو بندے لے کے حضرت موسیٰ تے چلے گیا ویسے اگر قرآن دا سورہ بقرہ پڑھن لگا تو لمبا ہو جائے گا چھتی چھتی تھی جڑا معلومات تہاڈیاں ہیں دے مطابق جواب دیو وہ بندے سڑ کے مر گیا سن تو بجلی ڈگی سی ساڑ کے اللہ مار دیتے سارے اللہ نو ویکھن دی کم از کم سزا موت ہے جڑا اللہ نو ویکھن دا ارادہ کرتا ہے صدقہ جاواں جی او دی کم از کم سزا موت ہے بلکہ حضرت موسیٰ بھی ڈگ پہ سن خرہ موسیٰ حضرت موسیٰ زمین تے ڈگ پہ وہ تجلی ایڈی پئی اللہ پاک نے پہاڑ دے بجلی سٹی وہ دوجے بندے مر گئے کہ حضرت موسیٰ بچارے ڈگے پھر اٹھ پہ بلکہ میں کدی کدی سوچنا کہ اٹھ کے کپڑے چاڑ کے اندر ہون گے جاؤ تہاڈا بیڑا گرک ہوئے میں نے نہ تانوں اللہ دسے ہے تساں مینوں بھی تھلے سٹ چھڑیا ہے نا ایڈا وڈا نبی کلیم اللہ دی گل پہ قبلہ کرنا یہ جڑے بندے کوتور تے پہنچنے سن وہ اجے نہیں سن پہنچے تے موسیٰ پہلے پہنچ گئے 5 منٹ پہلا پہنچے نے میں نہیں پتا 10 منٹ پہلا پہنچے نے کوتور تے موسیٰ پہلے پہنچ گئے وہ دی 81 قرآن نے کیتی ہے سورہ مبارکہ طٰہٰ ہے جی آیت مجیدہ دا نشان میرے کول جناب علی 83 ہے جی اللہ پاک نے حضرت موسیٰ نے پوچھا بڑے پیار کرتا سی نا اللہ تاں ہی تے کلیم اللہ بنایا نا پوچھتے نے وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ اے موسیٰ وہ کون سی چیز ہے جو تجھے قوم سے بھی پہلے یہاں لے آئی ہویا کہ یہ قوم ہے ساری پچھے ہوئے تو تسی سویرے سویرے آ کے کھلو گا جنہ اللہ نو ویکھن دا مطالبہ کیتا ہے وہ سارے جے پیچھے پہ ہوندے نے تے تسی پہلے آ گیا شکریہ انہوں اجلت آندے نے جی اجلت پڑھے لکھے بچے دوست بیٹھے نے بچے بیٹھے نے اجلت میں جلدی فرماتے نے وما اعجلک تجھے کیا جلدی تھی تجھے کیا جلدی تھی ان قومی کا یا موسیٰ آج قوم تیری پیچھے نے تو ایسے چھیتی کیوں آ گیا کالا تو اس نے کہا ہم اولائی علی اثری وَأَجِلْتُ عَلَيْكَ رَبِّي لِتَرْزَا مجھے تیری عزت کی قسم میں پہلے اس لیے آ گیا ہوں تاکہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے صدقہ جامع جی صدقہ جامع ایدہ مطلب قرآن حکیم چوں آیت دی دلیل مل گئی کہ ایڈا کلیم اللہ ہو کے بھی کوشش کر رہا ہے کہ میرے تے میرا رب راضی ہو جائے مہربانی دوجا نبی پڑھ یہ میرے سامنے سورہ مبارکہ نمل ہے ہوں اگلا نبی پڑھنا کی میں نتیجہ کر دیا جی تواڈے سامنے 36 منٹ بعد کہ حضرت موسیٰ دی بھی پوری کوشش سی بھی کسے طریقے میرا رب میرے تے راضی ہو جائے بس مہربان حضرت سلیمان نو جان دو وادی نمل تو گزرے تے اللہ فرماندا ہے حتی اذا آتوا علی وادی النمل جدو چونٹیاں دی وادی چودہ گزر ہویا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم تو ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچلتا ہوا آگے بڑھ جائے اے قرآن فرقیں لگی لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ سلیمان تو دا لشکر پہ آؤں ہے یہ تو انہوں پیرا تھلے نہ کچل جان لا یشعرون اور انہیں شعور بھی نہ ہو کہ کوئی چھوٹی مخلوق ہمارے قدموں کے نیچے کچلی جا رہی ہے اللہ فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا چونٹی کی بات سن کے سلیمان مسکرایا کتھے ٹر گئے نے وہ بندے جڑے اندر نبی ساڈے جیسے ہوندے نے اتے تخت پہ پرواز کرتا ہے ہوائے چ کیڑی نے کیڑیاں نال گل کیتی وہ اس کے بات پہ مسکرایا یہ دا مطلب ہے گل سنی ہے تے مسکرایا
حضرت سلیمان نے فرمایا تخت تھلے کر، تخت تھلے ہویا، حد مک گئی، قوت سماعت ویکھو، قوت سامعہ نبی دی، اتھوں چیونٹی دی آواز سنی تے پھڑی بھی ہوئے جڑی گل پئی کر، سبحان اللہ، نبوت رسول ہے۔ انہوں چک کے حضرت سلیمان نے ایتھے رکھ لیا اپنے ہاتھ تے حضرت سلیمان فرماندے نے کی کہہ رہی سے؟ ہو سکا میں تو اڈنال کوئی گل نہیں کی، میں اپنا کام کرنی تسی اپنا کام کرو۔ حضرت سلیمان فرماندے نے اپنی حیثیت ویکھ تے کوئی گلاں ویکھ، تینوں پتہ تو کدے نال گلاں پئی کرنی؟ ہو سکا جی مینوں اودوں ہی پتہ سی تاں ہی تے میں اعلان کیتا سلیمان آ، ہن تے نہیں مینوں پتہ لگا، میں تے تواڈے آن تو پہلا اعلان کیتا کہ سلیمان تو دا لشکر آ رہا، پتہ مینوں تہاڈا، پتہ میں جاننی ہے تہاڈا۔ حضرت سلیمان فرماندے نے اج یہ گلاں کیتیاں نہیں اپنی قوم نال، یہ تینوں ہوش ہے کیویں دیاں کیتیاں؟ ہو سکا لشکر تواڈے نال ایڈا وڈا، تو پھر میں تو بچائی اپنی قوم کے، پیدل بھی بندے موجود نے، اتنے ہوا جن پہ لے کے اڑتے ہیں، ہیلی کاپٹر اڈے تو بڑی ہوا ہوتی ہے، تو جتنے 10.5 میل لمبا تخت اڑتا ہوئے وہ کہنے گے اسی تو ہوا جوگیاں بھی نہیں، تو اگوں بندے بھی پیدل بھی، تو اتنا لشکر تسی بادشاہ وسی تو چونکیاں، تو میں تاں آکھیا سی۔ حضرت سلیمان فرماندے نے اپنے دلوں تو تے اپنی قوم دی ہادی بنی ہے، اپنے دلوں تے اپنی قوم نو ہدایت بھی کرنی ہے، تو بچوں معتبر ہے، بچوں مولوی ہے، تو گویا اپنی قوم نو ہدایت بھی دینی ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا تینوں اینا بھی پتہ ہے کہ میں نبی ہاں تے اے میرا لشکر ہے، تینوں پتہ ہے نبی ظالم نہیں ہوندے، کمال ہے، میں پیروں تھلے میں دوڑ کے مخلوق توڑتا پھرنا۔ اس جڑی گل کیتی وہ بڑی مزیدار ہے، ہو سکتا جڑی میں لفظ کا کہنا سلیمان وجنودہ، سلیمان کے ساتھ اس کا لشکر آ رہا ہے، تو نبی ہے، لشکر تو نبی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، تو غلطی نہیں کرتا، بندے عام تو غلطی کر سکتے ہیں نا۔ سلیمان فرماتے ہیں کمال ہے تو کی شہن ہے تو، ہو سکا جی میں نو کل دا پتہ نہیں، ایس ویلے میرا جوڑ ہی کوئی، کمال ہے بھائی کمال ہے، ایس ویلے میرے برابر دی مخلوق ہی کوئی نہیں۔ حضرت سلیمان کہنے لگے کنے دلیل دے، ہو سکا تسی ایڈے بڑے پیغمبر ہو کے زمین تے کھلوتے ہو تے میں نو ہتھاں تے تساں اٹھائے ہیں، آپ تو اٹھے پیر زمین تے نے تے میرے پیر نے تو اٹھے ہتھاں تے، کیڑی تساں ویکھی ہے ملتان آئے ہو، ساڑھے علاقے چ کیڑی بہت چھوٹی ہوندی ہے جی، ایتھوں دا نہیں میں نو پتا، میں نو کی پتا جی اس علاقے چ کو کیڑی ایڈی ایڈی ہوندی ہے، ایڈی کیڑی ہوندی ہے، او دے وچ دو دے حصے ہوندے نے، ایک جسم ایک سر، او سر دے وچ دماغ ہوندا ہے، جے تو ہاں کیڑی دا سر ویکھے ہے، اگوں صاحب لاؤ دماغ کنے مندا ہوئے گا، کنے کلو ہوئے گا، کنے چھٹانک ہوئے گا، کنے توڑے ہوئے گا، میں نا یار کیڑی دا ایڈا کو سر ہے، ایڈے سر میں چھوٹا جا دماغ ہے، او دے وچ گل آگئی ہے، جنہوں نبی اٹھائے نا تجھے او دے نال نہیں ڈالتے، کمال ہے، کیڑی دے چھوٹے سر گل آگئی ہے، جنہوں نبی ہتھا نال بلند کرے او دے جیسی دوسری مخلوق کوئی نہیں ہوندی۔ اے مولویوں تو اڈے ایڈے ایڈے سر نے، اینے اینے تو اڈے دماغ ہے نے، جنہوں تو ہتھا نال محمد بلند کرے تینوں او دے جیسے بندے کتھوں لب گئے۔ سبحان حضرت سلیمان نے یا سلیمان علیہ السلام نے چونٹی نو تھلے رکھیا تے فرماندے نے وقال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو نعمت تو نے مجھ پہ کی ہے اور میرے والدین پہ کی، کیڑیاں تک نو میری سلطانی دا پتہ لگ گیا، ایڈی چھوٹی مخلوق تک بھی میرے حکمران ہوندہ رو پہ گیا، اللہ تیرا احسان ہے، تو ہی میں نو سلطان بنایا ہے، تے ہر مخلوق میں نو جان دیئے، ایک میرے تے مہربانی کر، اللہ فرمایا 10 سلیمان اور کچھ چاہی دے، فرماتے نے بس ایک کی کام میں وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْزَاهُ، مجھ سے کوئی ایسا عمل کرا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ تو اڈی کیا بات ہے جی، کمال انداز رہا تو سا سنے، دل کردہ ایک اور نبی پڑھ، حضرت بشکریہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں سے کہ میں پہلے کیوں آگے،
بولو بولو جی، تاکہ تو میرے تے راضی ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام ایڈی شہنشاہی لے کے کیا کہ میرے کو کوئی ایسا عمل کرا، اسی تے شے ہی کوئی نہیں۔ نبی ایڈ منزل تے بھی پہنچ کے پہ آندے نے ساڈے کو کوئی ایسا عمل کرا جدے تے تو راضی ہو جائے۔ حضرت زکریا نے ویکھیا بندے ٹھیک نہیں، اے میری جگہ تے میرے بعد بہنا چاہندے نے، بے اولاد سن، بیوی بھانج سی، اپنے وال سفید سن، تو حضرت زکریا نے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، سورہ مریم آیت نمبر 5، اے اللہ میں ڈر رہا ہوں اپنے ان بندوں سے جو میرے رشتہ دار ہیں اور میری جگہ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں اور میری جگہ پہ بیٹھنے چاہتے ہیں اور اس لائق ہیں نہیں کہ وہ میری جگہ پہ بیٹھ کے دین کا کام چلا لے۔ اللہ فرمایا منگ کی منگنے، فرماتے ہیں وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، بیوی میری بھانج ہے، اس کے ہاں بچے کی امید ہی نہیں۔ تو فرمایا گھبرایا؟ کہنے کا گھبرایا نہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، جس کا تیرے جیسا رب ہو نا وہ بد نصیب نہیں ہوتا۔ صدقہ جانا صدقہ جانا، تو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ بیوی بھانجے میرا سر سفید ہے، منگ کی منگنے، فرماتے ہیں فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر، مجھے اپنی طرف سے ایک بیٹا عطا کر جو ولایت کے درجے پہ فائز ہو۔ پھر فرماتے ہیں یاری سنی وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، وہ میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا، صدقہ جاواں نوجوان، آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ مجھے نبی کہہ رہے ہیں مجھے ولی دے جو میرا، یاری سنی جو میرا وارث بنے، یاری سمن آل یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ کتھے ٹر گئے نیو بندے جڑے آندے نے نبیوں کے وارث ہی نہیں ہوتے۔ سار اٹھاؤ سار، اوہ نبی وارث منگیا کہ نہیں؟ کوئی ورثہ ہے سی نا؟ چلو ورثہ نہیں سی تو وارث کا دا پہ منگتا، وہ جب ورثہ ہی کو نہیں سی تو وارث کا دا منگتا۔ انہوں تالا لاندے ہو کہ نہیں؟ امام بارگاہ رہن دو نہ لاؤ، یہ دا مطلب ہے کوئی سامان ہے، کچھ ہے، اے سامان قیمتی ہے تے تقدس دی وجہ تو کوئی بے حرمتی نہ کر جا، تالا لاندے ہو نا، یہ دا مطلب ہے کچھ ہوئے تے تالا لگتا ہے، ورثہ ہوئے تے وارث منگی دے۔ یہ مطلب نبی دا کوئی وارث ہے، فرماتے ہیں میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ اسی آنے نبیاں دے ورثے جائیداد ہوندی ہے، نبیاں دے ورثے وچ پیڑیاں ہوندیاں نے، نبیاں دے ورثے وچ فصل ہوندی ہے، نبیاں دے ورثے وچ مکان ہوندے نے، انہاں دی جائیداد ہوندی ہے، انہاں دے کھیت کھلیان ہوندے نے۔ اہل سنت دوستاں نے نہیں، نبیاں دے ورثے وچ کوئی پیڑی، کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی فدق، کوئی باغ، کوئی کھجور نہیں ہوندی۔ پوچھیا میں دوں کو شبیر احمد عثمانی فرماندے نے دراصل نبیوں کا ورثہ علم ہوتا ہے، دارالقادری فرماندے نے نبیوں کا ورثہ دین ہوتا ہے۔ ایتھا ہی موقع رکھ قرآن تے ہاتھ، جے نبی دین کو ورثہ بنا کے جاتے ہیں تو بھی بے وارث جوڑ کے تو نہیں جاتے۔ تو سا کوئی نہیں سنیا، اگر نبیوں کے ورثے میں دین بھی ہوتا ہے تو بھی وارث مانگ رہا ہے، اور اگر نبیوں کے ورثے میں علم ہوتا ہے تو علم کے لیے بھی بیٹا مانگ رہا ہے۔ اے دو شیواں نبی تے ورثے وچ سن تے امت نو دے جاندے نا، دین اور علم۔ علم نبی نے نال لے جانا سی، وہ بھی امت نو دے کے جانا چاہیے سی، تے دین سی تے وہ بھی امت نو۔ اور دین کدے واسطے ہوندا ہے؟ امت واسطے۔ علم کدے واسطے ہوندا ہے؟ اے آندا ہے مینوں پتر دے، یہ دا مطلب ہے پتر نو دین بھی دینا چاہتا ہے، علم بھی دینا چاہتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے نبیوں کی امتوں نے نہ دین لینے جوگا کوئی ہوتا ہے نہ کوئی علم لینے جوگا۔ کیوں؟ میں دسنا حضرات، امت دین پر عمل کرتی ہے، بیٹے دین کو بچاتے ہیں۔ اوئے ہوئے، امت علم پر عمل کرتی ہے، اولاد نبی کے علم کو محفوظ رکھتی ہے۔ لونے مٹھے چاول کا دیر لا کے کھاتے جی نہیں کھاتے، کسے ویلے